السلام علیکم ویورس، میں نازشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ان کی نافرمانیوں کے سبب کس طرح اللہ تعالیٰ کی شدید عذاب، جس میں زلزلے، چنگاڑ اور آگ کی برسات تھی، کس طرح ان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 5 صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 سورہ اعراف، نمبر 2 سورہ ہود اور نمبر 3 سورہ شعراء میں تفصیلی بیان ہے، اور سورہ عنکبوت میں قدر مختصر ذکر ہے۔ قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کی بنا پر شدید عذاب میں مبتلا فرمایا، جو شدید زلزلہ، چنگاڑ اور آگ کی برسات کی صورت تھا۔ اہل مدین کو قوم شعیب کہا جاتا ہے۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی نام پر ایک بستی مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام مدین تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری اہلیہ کتورہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بنی کتورہ بھی کہلاتا ہے۔ مدین بن ابراہیم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز مقدس میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بڑے قبیلے میں تبدیل ہو گیا۔ یوں ایک بڑی بستی وجود میں آئی جو مدین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اہل مدین خالص عرب قوم تھی۔ شہر مدین شام کے اطراف میں سرزمین معان کے قریب واقع ہے، اور قوم شعیب بڑے آسودہ حال، صاحب ثروت اور بلند اقبال لوگ تھے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا، مگر افسوس کہ غیر اللہ کی پرستش اور ناپ تول میں کمی کرتے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول میں کمی انہی لوگوں نے متعارف کرائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے ایک نیک بندے حضرت شعیب کو ان پر مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس فعل کبھی سے روکا اور اللہ کی گرفت سے ڈرایا۔ آپ انہیں مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہترین خطیبانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور انہیں خطیب الانبیاء کے نام سے بھی نوازا گیا، اور اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود قوم شعیب پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ دن بدن ان کی بدعمالیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ قوم نہ صرف کفر و شرک میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ کے خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہی تھی، بلکہ ناپ تول میں کمی کر کے حقوق العباد بھی پامال کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے غریبوں سے بھتہ وصول کرنا اور زبردستی ٹیکس لینا بھی پہلی بار قوم شعیب نے ہی متعارف کرایا۔ یہ لوگ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والے سے بھتہ وصول کرتے، اور قرآن کریم میں ان میں موجود 3 عیب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کفر و شرک میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ نمبر 2 درختوں کی پوجا کرتے تھے، اور بیوپار میں بے ایمانی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3 راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے مال چھینتے اور گنڈا ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ اور قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 91 میں ارشاد خداوندی ہے، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور اور لاغر تھے، لہٰذا یہ سب ان کا بہت مذاق اڑاتے اور کہتے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 91 میں، اے شعیب، تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ دراصل یہ ان کا گمان تھا کہ بات کا سچا وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہو، اور وہ سری گمراہی میں تھے۔ پھر وہ آپ کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے کہ اے شعیب، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر تو بھاری ہو سکے۔ قوم کی ان سخت ترین دھمکیوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو،
اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول میں پورا کیا کرو، فساد مت پھیلاؤ اور تم سڑک پر اس غرض سے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور انہیں اللہ کی راہ میں روکو۔ تم کم تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو تم سے پہلے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت کے جواب میں قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے 3 باتیں فرمائیں۔ اول، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوم، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور سوم یہ کہ جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طرح حقوق انسانی میں کمی بھی حرام ہے۔ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، جس کی اطاعت واجب ہو اس کی اطاعت میں کمی کرنا، جس شخص کی تعظیم و تکریم واجب ہو اس میں کوتاہی برتنا، یہ سب امور اسی جرم میں شامل ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ قوم ایک خاص درخت جس کا نام ایکا تھا، اس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایکا ایک درخت کا نام تھا، قبیلے کے لوگ اس درخت کی پوجا کرتے تھے، چنانچہ اسی نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ اور اکثریت کی رائے میں یہ دونوں گروہ ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتے تھے اور قوم شعیب کہلاتے تھے۔ اور شعیب علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی کہ کسی طرح اپنی قوم کو اعمال بد سے بچا کر راہ راست پر لے آئیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم کفر و شرک پر مصر ہے اور ان پر واضح نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا، اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، عن قریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے علم ہو جائے گا۔ تم انتظار کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 93 ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 91 میں ارشاد خداوندی ہے کہ زمینی بھونچال، چنگھاڑ اور آگ کا بادل۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ان کو زلزلے زمینی بھونچال نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ظالموں کو سخت چنگاڑ کے عذاب نے آ دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ ہوں۔ سن رکھو، مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی قوم سمود پر تھی۔ اور سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس سائبان کے عذاب نے ان کو آن پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ اور تینوں عذاب وہ تھے جو حضرت شعیب کی دعا کی مقبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر نازل فرمائے تھے۔ اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 187 میں ارشاد خداوندی ہے، اے شعیب، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہہ کر ہم پر آسمان کا عذاب کا ایک ٹکڑا ہی گرا دو۔ قوم کے متکبر سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہہ کر عذاب طلب کیا، اور انہوں نے عذاب آنے کی اس فرمائش کے بعد حضرت شعیب کو مکمل یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا فرمائی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم شعیب کے عذاب طلب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط فرما دی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند کر دی، جس کی وجہ سے نہ پانی ان کی گرمی دور کر سکا نہ سایہ۔ چنانچہ یہ لوگ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے، جہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ وہ لوگ سب نہایت خوشی خوشی بادلوں کے اس گہرے سائے تلے جمع ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ اس بادل کے سائے سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہونے پائے تھے کہ اچانک
کالے سیاہ بادلوں میں سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے برسنے شروع ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے اپنی پوری قوت کے ساتھ انہیں جھنجھوڑ ڈالا، یعنی شدید زلزلے نے انہیں آ گھیرا۔ پھر آسمان سے ایک چیخ بلند ہوئی تو اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جسموں کو تباہ و ویران کر دیا، اور یہ سب اوندھے منہ گر پڑے رہ گئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت شعیب ہر وقت اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے بھی حضرت شعیب کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر اڑے رہے، تو بہت ہی مجبور اور مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بد دعا کر دی، اور آپ کی بد دعا کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، ان سب کو ملا کر 1007 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تم کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب نے فرمایا، اے شہر والوں، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے۔ اب بعد اس کے اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب نے اپنی قوم کو سنایا، اور پھر آپ وہاں سے چل دیے، تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہو جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، اور قوم کفار وہ اپنے اپنے گھروں میں اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل نے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے۔ ایک سخت چنگاڑ تھی، شدید زلزلہ آیا، زمین ہل کر رہ گئی، اور یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی زندہ نہ رہا، اور اللہ کے حکم سے ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ اس نے تمام لاشوں کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ تو غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر، تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، آپ ان سب کو لے کر شہر میں آئے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ سارے مردود جل کر بھن کر راکھ ہو چکے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین دوبارہ آباد ہوا، اور وہاں کے درخت از سر نو تر و تازہ ہوئے اور ہرے بھرے ہو گئے، اور ان پر خوب پھل اور پھول پھلنے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی، اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے پر، اپنی بد دعا پر انہیں بہت افسوس تھا، اور انہیں اس قدر افسوس تھا کہ وہ اسی غم میں روتے روتے انہوں نے اپنی آنکھیں نابینا کر ڈالیں۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب سے کہا، اے شعیب، تم اپنی قوم کا غم کیوں کھاتے ہو؟ اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو ہم تم کو نئی آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اور اے شعیب، اگر تم دوزخ کا ڈر سے روتے ہو تو کچھ فکر مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو دنیا تم کو عطا کر دی جائے گی، کیونکہ خداوند قدوس اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب نے کہا کہ اے جبرائیل، میں کچھ نہیں چاہتا، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا کا دیدار مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی
تو دانا اور بینا ہے، شعیب جو کہتا ہے وہ تجھ کو خوب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے جبرائیل، تم اس سے جا کر میری طرف سے یہ کہہ دو کہ ہمارا دیدار تو شعیب کو قیامت کے روز ہی ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ اور یہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں اور ان کی ہلاکت۔ اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اگر ویورس آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔